کراچی کے کچرے پر بھی سیاست کرنے والے ملیں گے مگر اس شہر کے لیے کام کرنے والا کوئی نہیں۔ اختیارات کی جنگ نے صرف اور صرف کراچی کا بیڑا غرق کیا اور شہریوں نے سفر کیا۔ 2009 میں آئی پیپلز پارٹی کی حکومت۔ اب اس دور میں ایک پروجیکٹ خود چل کر دروازے پر آیا پر ہم نے دروازہ نہ کھولا۔ سمجھاتا ہوں، ہوا یوں کہ کراچی ٹرانسپورٹیشن امپروومنٹ پروجیکٹ، یہ پروجیکٹ جاپان کی ایک کمپنی جائکا نے دیا۔ جاپان انٹرنیشنل کارپوریشن ایجنسی نے یہ پلان پوری اسٹڈی کے بعد تیار کیا تھا۔ اس میں 6 BRTs تھیں، یلو، گرین، ایکوا، اورنج، پرپل اور ریڈ لائن۔ یہ 91.8 کلومیٹر طویل پروجیکٹ تھا جس کے ساتھ ماس ریلوے ٹرانزٹ بھی تھا، جس میں کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی بھی شامل تھی۔ BRTs اور ریلوے ماس ٹرانزٹ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہوتے۔ یہ منصوبہ 2030 تک مکمل ہونا تھا۔ گرین لائن سرجانی ٹاؤن سے ٹاور تک چلنا تھی، اورنج لائن بورڈ آفس سے اورنگی ٹاؤن تک جاتی، یلو لائن نمائش چورنگی سے نکلتی اور کورنگی کے بیچ سے ہوتی ہوئی داؤد چورنگی پہنچتی، ایکوا لائن ہاکس بے سے شروع ہو کر گلبائی تک آتی، پرپل لائن بلدیہ سے شروع ہو کر شیر شاہ تک چلتی تاکہ صنعتی ایریا اور ورک شاپس پر کام کرنے والے مزدوروں کی زندگی میں سکون آ سکے۔ سب سے امپورٹنٹ ہے بلو لائن، جو سب سے زیادہ بلو لائن کہاں تھی؟ بلو لائن اس کی یہ شروع ہونی تھی سوراب گوٹ سے، ٹاور تک اس کو آنا تھا۔ اچھا، سوراب گوٹ سے پھر اس کے اوپر بحریہ ٹاؤن نے کہا کہ جی ہم اس کو کریں گے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس کو ہم بحریہ ٹاؤن تک لے جانا چاہ رہے ہیں، وہاں پہ ساری آبادی آئے گی، ان کو بھی فائدہ ہوگا اور ہم اس کو کراچی کو تحفے کے طور پہ دیں گے۔ ارے واہ! پھر لیکن یہ 2016-17 کی باتیں، وہ تو خود اس کے بعد 2019 میں ان کے مسئلے شروع ہو گئے، تو تب پتہ ہمیں چل گیا تھا کہ اب بحریہ ٹاؤن نے اس کو نہیں کرنا، لیکن 2019 سے لے کے آج 2025 ہے اس کو ٹیک اپ ہی نہیں کیا گیا۔ بلو لائن کراچی کے مصروف ترین مرکز میری ویوڈر ٹاور سے بحریہ ٹاؤن تک جاتی، یعنی اگر جائکا کو کام کرنے دیا جاتا تو آج کراچی کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ 5-6 سال انہوں نے محنت کی ہے، کوئی ایک دن میں انہوں نے نہیں بنایا۔ They worked on it. پھر ہم نے ان کو بھگا دیا، ہم نے کہا نہیں جی آپ نہ کریں، ہم کچھ اور کریں گے۔ کیوں بھگا دیا سر ہم نے؟ اس کی بہت ساری ریزنس ہے، لوگوں نے کہا نہیں صرف کراچی میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو سندھ ماس ٹرانزٹ بنائیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو کراچی کا اوپر کام کیا ہے، فی الحال اس کو کر لیں، جن میں جہاں ضرورت ہوگی اس کو آپ الگ سے کر لیجیے گا۔ لیکن پھر اس وقت ضد کر کے ان کو کہا کہ نہیں جی there will be no Karachi Mass Transit Authority, there will be only Sindh Mass Transit Authority۔ 30 سال کے اندر کی فائننسنگ تھی اور 1% 2% انٹرسٹ تھا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جو یہ اصل قیمت ہے جو پیسے کی، آپ 30 سال میں اس سے کم پے کر رہے ہوں گے، مگر کراچی پاکستان کا ستیلا بچہ ہے۔ کراچی کو یہ ملک اور اس ملک کے ارباب اقتدار اپنا نہیں سمجھتے، تو پروجیکٹ کو یہ کہہ کے کہ یہ نیشنل ڈیٹ کے اوپر امپیکٹ کرے گا، ٹھیک ہے، اس کو برش اسائڈ کر دیا گیا۔ ماس ٹرانزٹ پلان پر تقریباً $1.79 بلین کا خرچہ ہونا تھا۔ یہ قرضہ 30 سال میں واپس کرنا تھا، جس میں 10 سال کا گریس پیریڈ بھی تھا، یعنی پہلے 10 سال تک اصل ادائیگی شروع ہی نہیں ہوتی۔ سالانہ انٹرسٹ ریٹ تھا 1.4%۔ جائکا نے پورا ورک آؤٹ کیا تھا کہ کتنے پیسنجر شہر میں ہیں اور جتنا پیسنجرز کراچی میں ماس ٹرانزٹ سسٹم کو استعمال کریں گے وہ بڑے آرام سے 30 سال میں اپنے پیسے نکال لے گا۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ کراچی کے کچرے پر بھی سیاست کرنے والے ملیں گے مگر اس شہر کے لیے کام کرنے والا کوئی نہیں۔ اختیارات کی جنگ نے صرف اور صرف کراچی کا بیڑا غرق کیا اور شہریوں نے سفر کیا۔ کراچی ماس ٹرانزٹ پلان پر عمل کیا ہوتا یہاں تو ماسس کو ہی جان کے لالے پڑ گئے۔ اختیارات کا رونا، الزامات، ہڑتالیں، بوری بند لاشیں، چھاپے، جلاؤ، گھیراؤ، اصل گینگ آف واسے پور تو کراچی میں چل رہی تھی اور تب بھی بسیں اور گاڑیاں جل رہی تھی۔